الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ جل شانہ من والدوں کا ارشاد ایک سوالیہ شکل میں ہے. کیا بھلا دنیا میں ایسی کوئی ذات ہے جو تم کو رزق دے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق جو ہے بند کر دے، دنیا کی کوئی طاقت ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اللہ ہی نہ چاہے کہ اس کو روزی نہیں دینی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روزی نہیں دے سکتی. رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. موت اور رزق یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی اس کو حاصل نہیں کر لیتا وہاں تک جو ہے اس کو موت بھی نہیں آ سکتی، اور موت اس وقت نہیں آ سکتی جب تک وہ رزق حاصل نہ کرے. دونوں ایک دوسرے کا لازم ملزوم ہے. جتنا مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے، اس کے بغیر آدمی مر بھی نہیں سکتا. لیکن رزق حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلال رزق مانگو اللہ سے، پاکیزہ رزق مانگو. ملنا تو اتنا ہی جتنا مقدر ہے، لیکن آدمی اس کا طریقہ اگر جو ہے غلط اختیار کرے گا تو پھر اس کو جو ہے رزق تو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے، لیکن گناہ کے ساتھ ملے گا. اور اگر حلال طریقے سے رزق حاصل کرے گا تو اس کو رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے، لیکن وہ رزق برکتوں کو لے کر آئے گا. اس رزق کے ذریعے اس کو سکون ملے گا، اس رزق کے ذریعے گھروں میں خیر و برکتیں آئے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حاصل کرنے کے جو اعمال بتائے ہیں، جو اسباب بتائے ہیں، وہ جو ہے عمل کی شکل میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ذہن اور ہماری جو ہے سوچ دنیاوی جو ہے مال و اسباب کی طرف نہیں پھیرا، بلکہ اعمال کی طرف پھیرا. کہ رزق حاصل کرنے ہو تو یہ اسباب اختیار کرو، یہ اعمال اختیار کرو. دکان کھولنی ہے وہ سبب کے درجے میں، جاب کرنی ہے سبب کے درجے میں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا زور نہیں دیا جتنا اعمال پر زور دیا. اور وہی اعمال پر ہمارا جو ہے بیان چل رہا ہے کافی اتوار سے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں 16 یا 17 ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے کہ ان عملوں کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو حلال رزق دے گا جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے. جو دنیا میں آیا ہے اس کو ہر ایک کو ضرورت ہے، کیونکہ اس کا اپنا پیٹ ہے، اپنی بیوی کا ہے، اپنے بچوں کا ہے، اپنے رشتہ داروں کا ہے. ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنا ہے، اور اس کے ذریعے ہی سے پورا ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں آیت مبارکہ موجود ہے نماز کی تلقین کہ نماز کا اہتمام کرو. جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. قرآن اور حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے دکان کو پابندی سے کھولے گا اس کو رزق دیں گے، بالکل نہیں. کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بند کر کے بیٹھے رہنا ہے. ہم نے جو ہے قرآن حدیث کے مطالعے کو چھوڑا. قرآن حدیث تو ہم پڑھتے نہیں ہیں بلکہ سنتے بھی نہیں. اگر ہم سنیں تو اعمال کا جذبہ پیدا ہو.
قرآن میں ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، دیکھو اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ اللہ کے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی نماز پڑھیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کموانا چاہتے ہی نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ رزق کماؤ، بڑے بزنس مین بنو، نہیں، نحن نرزقک، رزق ہم آپ کو دیں، ہم آپ کو رزق دیں، لیکن رزق ملنے کا جو ہے درجہ اور سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا جا رہا ہے اور پوری امت کو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا اہتمام۔ لیکن آج دیکھیے ہم رزق کمانے کے لیے رزاق کو بھول جاتے ہیں، بھائی نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب نہ رزاق کو بھول جاتے ہیں، رزق کی فکر میں ہم نے رزاق کو چھوڑ دیا جو رزق دیتا ہے، نماز کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے دکان میں، ملازمت میں، جاب میں، شوق میں اپنے اوقات اتنے دیے کہ نماز کی فکر ہی ختم کر، اور پڑھتے بھی ہیں تو پھر سرسری طور پر، کبھی پڑھ لی ادا تو کبھی قضا ہو جائے، کبھی جماعت سے تو کبھی تنہا، کوئی اہتمام نہیں۔ حالانکہ اہتمام نماز کے ساتھ جو ہے رزق کے وعدے کہ جو رزق ملے گا، نماز کے اہتمام سے پڑھو۔ دوسرا جو ہے عمل کثرت استغفار، آدمی استغفار کرے، گناہ ہوتا رہتا ہے، بھائی نماز پڑھتے تو بھی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، آدمی کے خیالات کبھی ادھر ادھر گھومتے ہیں، استغفار کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتا ہے، کیا ہوگا؟ لیکن استغفار کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، جو التزام اور اہتمام سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازوں کو کھولے، اس کی پریشانیوں کو دور کرے، یہ رزق کو کھینچنے والے اسباب ہیں۔ تو نماز کا اہتمام ہو، استغفار کی کثرت ہو، اور تیسرے نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ، جو کمایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں اپنی حیثیت سے خرچ بھی کرتے رہو، 2 رین 5 رین 10 رین روزانہ کا اہتمام اپنی طاقت کے مطابق، تو کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، دیکھو ہر چیز قرآن حدیث سے ثابت کی، جو بھی تم خرچ کرو گے اب تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے لیے اللہ اس کا نعمت بدل دے گے، اس کا ریٹرن دیں گے، یہ بالکل پکی بات ہے، اس میں 2 بات ہو ہی نہیں سکتی کہ تم نے اللہ کے لیے کسی کو دیا، چاہے فقیر کو دیا، چاہے اپنے دوست و احباب کو ہدیے میں دیا، یا اپنے گھر والوں کو جو ہے کھلایا، یہ بھی خرچ ہے، اپنی بیوی کو کھلایا، اپنے بچوں کو کھلایا، یہ بھی خرچ ہے، کیونکہ یہ بھی ذمہ داری ہے، تو فهو یخلف، اس کا ریٹرن اللہ دے گا۔ یہ رزق کے کھینچنے والے عمل ہیں، نماز کا اہتمام ہو، استغفار کی کثرت ہو، اپنے اہل و عیال پر اور جو ہے فقیروں پر، مسکینوں پر، دوست و احباب پر، تعلقات والوں پر آدمی خرچ کرے، اللہ دے گا۔ چوتھا عمل جو ہے دین کے خاطر ہجرت، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جائے پناہ بھی دیتے ہیں اور وسعت رزق سے نوازتے ہیں، کثیر وسع، بہت رزق دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے راستے کی، دین کے خاطر ہجرت کر رہا ہے، اس بنیاد پر اللہ اس کو دیتے ہیں، ومن یہاجر فی سبیل۔ تو نمبر 4 کیا ہے؟ وہی دین کے خاطر ہجرت۔ نمبر 5 تقویٰ، یہ میں نے تفصیل سے بتا دی، یہ تو صرف یاد دہانی کہ بھئی یہ تمام اوصاف، یہ تمام اعمال اگر میرے آپ کی زندگی میں ہیں الحمدللہ، نہیں ہے تو پھر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نماز کا اہتمام نہیں ہے انشاءاللہ میں کروں، استغفار روزانہ ہم 300 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھتے، پڑھیں گے، ہم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے، کریں گے، ہم دین کے لیے ہجرت نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، نکلیں گے۔ دیکھو یہ تمام اعمال اور اوصاف کو بار بار سننا ہے اور بار بار جو ہے اس کو ذہن میں لانا ہے اور اس کو عمل کی نیت سے سننا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کا رزق کا معاملہ آسان کر دے۔ نمبر 5 تقویٰ اختیار کریں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر،
کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کر لیتے، ہم جو ہے برکات کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ آدمی اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لے گا، آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھولے گا۔ برکات من السماء، آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھولے گا، رزق بھی ملے گا لیکن برکت والا ملے گا۔ تقویٰ پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے۔ تو 5ویں چیز کیا ہے؟ تقویٰ۔ نمبر 6 کثرت عبادت۔ آدمی جو ہے صرف اللہ کا ڈر ہو یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وقت پر جو عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اس پر عمل۔ نماز کے وقت پر نماز، روزے کے وقت پر روزہ، حج اگر اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کے موقع پر حج، یہ تمام عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، سنن ہیں، ان کا اہتمام۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے سینے کو گنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازوں کو بند کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے مالداری کے دروازوں کو کھول دے۔ کثرت عبادت سے یہ فائدہ۔ یہ 6واں عمل، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیں، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہماری عبادت ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بار بار یہ تذکرے جو ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم جو ہے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ بھئی ہم جو ہے یہ دنیا کے چکر کاٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عبادت کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھ کر اس کی جو ہے ضرورت پوری کر لیں گے، ورنہ زیادہ تر ہمارا وقت عبادت میں لگے گا۔ ہم چاہے دکان پر بیٹھیں گے لیکن وہاں بھی ہماری تسبیحات ہوگی، ہاں وہاں بھی ہماری نگاہوں کی جو ہے حفاظت ہوگی، وہاں بھی اپنے دل کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے صحابہ نے تجارت کے ذریعے سے دین کو کمایا اور دین کو پھیلایا۔ بیٹھتے تھے دکان پر، بظاہر لگتا تھا کہ دنیا کما رہے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم اس تجارت کے ذریعے سے دین کو عروج دیں، دین کو فروغ دیں۔ ہماری سچائی سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری امانت داری سے، ہمارے آنے والے کسٹمر کی خیرخواہی سے ان کو دین ملے۔ تو صحابہ تو دنیا کے عمل کو بھی دین بناتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کا جو ہے سبق تھا، آپ علیہ السلام کی تعلیم تھی کہ ہم تو بھیجے ہی دنیا میں عبادت کے لیے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے نہیں بھیجے، دنیا میں مال و جو ہے اسباب کے لیے نہیں، ہم تو عبادت کے لیے آئے۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا مقصد تو عبادت ہے، ہمارا مقصد دنیا نہ ہو، ہمارا مقصد مال نہ ہو، ہمارا مقصد دنیا کی تمام جو ہے اسباب و سامان نہ ہو، بلکہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا، ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہو، ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ یہ ہمارا جو ہے کثرت عبادت کہ آدمی اس طرح جو ہے زندگی گزارے گا، اللہ رزق کو دے گا۔ اس لیے وہ جو ہے دنیا پھر جو ہے تم کو پیر پر ہی ملے گی، سر پر ہی نہیں۔ پیر میں آ کر تمہاری جھوٹیوں میں آ کر جو ہے دنیا آئے، اور دنیا کا حال تو جو ہے وہ سائے کی طرح ہے۔ سائے کے پیچھے جتنا تم دوڑو گے، سایہ اتنا تم سے آگے بھاگے گا، اور جتنا تم سائے سے منہ موڑو گے، سایہ تمہارے پیچھے دوڑے گا۔ دنیا کا معاملہ صرف سائے کی طرح ہے، جتنا دنیا کے پیچھے تم دوڑو گے، دنیا تم سے ایسے ہی دوڑے گی جیسا سایہ دوڑتا ہے، اور دنیا سے جیسے تم نے منہ پھیرا، دنیا تمہارے ذہن پیچھے دوڑے گی جیسے سایہ دوڑتا ہے۔ یہ اللہ والوں نے مثالیں دی ہیں ہماری تربیت کے لیے، اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے، کہ ہم دنیا کو جو ہے اپنا مطمع نظر نہ بنائیں، مقصد نہ بنائیں۔ ہم تو آپ عبادت کے لیے بھیجے گئے، اس لیے کثرت عبادت سے رزق ملتا ہے۔ جس رزق کے لیے میں اور آپ جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آئے، جس رزق کے واسطے ہم نے اپنے اماں ابا کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے اس محبوب گلیوں کو چھوڑ دیا جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، ہجرت میں برکتیں ہیں، لیکن یہاں بھی ہم دین کی نیت ہو، اور دین کی جو ہے اگر جو ہے ارادے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ساتھ ہمیں
جو ہے دین کے ساتھ ہمیں دنیا بھی دیں، اسے کثرت عبادت، تو نماز کا اہتمام، کثرت استغفار، انفاق فی سبیل اللہ، دین کے خاطر ہجرت، تقوی، کثرت عبادت، یہ 6 عمل اگر ہے ہمارے اندر الحمدللہ، نہیں ہے ہم اپنے اندر پہ اپنانے کی کوشش کریں گے۔ 7ویں نمبر پر کثرت حج و عمرہ، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے، نبی کے روزے کی زیارت کرے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاجی حج کرتا ہے، جو معتمر عمرہ کرتا ہے، وہ کبھی جو ہے فقیر نہیں ہوتا، کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہاں، النفقۃ بالحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ، حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح، تو کثرت حج عمرہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو بار بار جائے، بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کرے، تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، اپنے والدین کے بھی حقوق ادا کرے، اپنے بھائی بہنوں کے بھی حقوق ادا کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا بھائی محتاج ہو، ہماری بہن محتاج ہو، ہمارا پڑوسی محتاج ہو اور ہم جو ہے حج عمرہ کے سفر کر رہے ہو، یہ بھی نہیں۔ تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ آدمی جب اللہ کے گھر پر جائے گا پھر اس کا لطف اور مزہ الگ ہوگا، وہ عبادت میں بھی مزہ آئے۔ تو کثرت حج اور عمرہ یہ بھی رزق کو بڑھانے کا ایک عمل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکتیں دیتے ہیں۔ یہ حج و عمرہ کا عمل ہے۔ اور 8واں عمل صلہ رحمی ہے، جیسے بتایا گیا ہے اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، من احب ان یزاد فی عمرہ، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو، اور یزاد فی رزقہ، اور جو یہ چاہتا ہو میرے رزق میں اور اضافہ ہو، فلیصل رحم، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی منہ نہ چرائے، ذرہ برابر بھی اس کو بوجھ نہ سمجھے، نہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے خالو ہے، یہ میرے ماموں ہے، ہاں اگر یہ محتاج ہے تو میں ان کی ہیلپ کروں، میں ان کی مدد کروں۔ فلیصل رحم، جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، یاد رکھو اللہ اس کی عمر بھی لمبی کرتے ہیں، اس کے رزق میں بھی اللہ اضافہ کرتے ہیں۔ اتنی پیاری شریعت ہے اور کتنی اچھی شریعت ہے، آدمی غور و فکر کرے۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر میں اپنے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے۔ ہم جو ہے 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن ہمارا سگا بھائی ہم سے کچھ نہیں، ہم جو ہے 5 وقت کی نماز صف اول میں پڑھتے ہیں لیکن ہماری بہن ہم سے ناراض ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہمارے بیٹے ہم سے ناراض ہیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت نے بتائی، جو بولو اسلام میں کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو۔ اسلام ایک طرفہ نہیں ہے، اسلام میں ساری چیزوں کی رعایتیں ہیں اور ساری چیزوں کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ ان کو کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بہت عافیت سے گزرے گی، بہت عافیت سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ایک اضافہ ہے، عمر بھی لمبی ہوتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے، اور تدفع میتۃ السوء، برے خاتمے سے اللہ حفاظت کرے، بری موت نہیں آتی اس کو جو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، کبھی بھی اس کو بری موت نہیں آتی، اس کی موت بھی اچھی آتی ہے، اتنا اچھا موت۔ تو صلہ رحمی آدمی کرے۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک عمل نوما عمل یہ بتایا کہ کمزوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ہر گھر میں کمزور ہوتے ہیں، ہر بستی میں کمزور ہوتے ہیں، ہر علاقے میں کمزور ہوتے ہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہے ان کمزوروں کی ہم ہیلپ کریں۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، حدیث میں آتا ہے بھائی ہو سکتا ہے کہ تم کو جو رزق مل رہا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر مل رہا ہے، تم اپنے کمزوروں کی ہیلپ کر رہے ہو، تمہارے معاشرے میں، تمہارے محلے میں، تمہارے رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں ان کی تم ہیلپ کرتے ہو نا، اس کی بنیاد پر اللہ تم کو رزق دیتے ہیں، معلوم نہیں؟ اس لیے قرآن میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ لوگوں کا اگر ان کے عملوں کی بنیاد پر مواخذہ کرنے پر آئے، پکڑ کرنے پر آئے نا، تو زمین پر کوئی ایک بھی باقی نہ رہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میری ہنر پر، میری عقل مندی پر، میری محنت پر رزق ملتا ہے، نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم کو رزق تمہارے ضعفاء کی ہیلپ پر ملتا ہے۔
تمہارے کمزوروں کی مدد کرنے پر تم کو رزق ملتا ہے، ورنہ اللہ معاملہ کرنے پر آئے ایک بھی ایسا نہیں، قرآن کہتا ہے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے زمین پر باقی رہنے کا حق ہو۔ وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، ایک بھی باقی نہ رہ سکے، لیکن تم جو باقی ہو یہ تمہاری کسی کی ہیلپ ہے، یہ جو تم کسی کی جو ہے مدد کر رہے ہو، کسی کی دعائیں لے رہے ہو، کسی کی جو ہے زبانی اعتبار سے ہیلپ کر دی، مالی اعتبار سے ہیلپ کر دی، تم اپنے اعتبار سے جو کچھ تم خیر خواہی کر رہے ہو مخلوق خدا کے ساتھ، یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو دنیا میں باقی رہنے کا حق بھی ہے۔ ہاں، کمزوروں کے ساتھ اس نے سلوک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے، قرآن کا یہ وعدہ ہے، رزق بھی ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو ہے بقا زمین پر باقی رکھتے ہیں، ورنہ کب سے تم ختم ہو جاؤ۔ اور 10ویں جو ہے عمل بتایا کہ اللہ پر توکل کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، کسی پر نہ ہو۔ فتوکل علی اللہ فہو حسبک، اللہ پر جو بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج میرا، اللہ معاف کرے، میرا تمام انسانوں کا، تمام لوگوں کا بھائی بھروسہ کسی کا دکان پر ہے، کسی کا جو ہے اپنے جاب پر ہے، اور کسی کا کسی کے اوپر ہے، بھائی نہیں یہ میری ہیلپ کرتا ہے چلو اس کی وجہ سے اپنے بے فکر نہیں، کسی پر بھروسہ مت کرو، اللہ کی ذات پر کرو۔ ارے یہ تیری مدد کر رہا ہے نا تو اس کے دل میں اللہ نے تیرے لیے بات ڈالی ہے، تو اس کا شکر ادا کر، یہ نہیں کہ اس کو جو ہے نظر انداز کر، لیکن اس سے زیادہ تم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تو نے تیرے اس بندے کے دل میں میری محبت ڈالی ہے اور یہ میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اللہ تو اس کو اور نواز دے۔ دیکھو اللہ کا شکر احسان ادا کر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطُّيُورُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، اللہ پر توکل کرو، یہ ایسا کرو جیسا اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے۔ بھائی کیسا توکل؟ تو کہ جیسے پرندے توکل کرتے ہیں کہ صبح میں جو ہے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جو ہے چہچہاتے ہوئے پیٹ بھرے ہوئے اپنے گھونسلوں پر واپس آتے ہیں، ان کی کوئی چوک چوک نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ نکلتے ہیں وہ چہچہاتے ہوئے خدا کی تسبیح کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹوں کو بھر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کے بھروسے پر نہیں نکلتے کہ چلو آج مجھے وہ جو ہے رزق دے گا، آج وہ مجھے رزق دے گا، نہیں، وہ اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اللہ ان کے پیٹوں کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی کہ پرندوں کو دیکھو تو صحیح، شام کو آتے ہیں کبھی چہچہاتے ہوئے آتے ہیں، صبح میں جو ہے نکلتے ہیں تب بھی چہچہاتے ہوئے، ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ چہچہا رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ پرندے خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پرندے جو بے شعور مخلوق ہے، بے عقل مخلوق ہے، لیکن وہ خدا کے ذکر سے غافل ہے، اور اللہ نے مجھے آپ کو باشعور بنایا ہے، با عقل بنایا ہے، اور ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی جو ہے تسبیح سے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ ہمارا پورا وقت، کتنا وقت ایسا نکل جاتا ہے کہ ہم جو ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، کئی گھنٹے دنوں کے ایسے نکل جاتے ہیں جس میں ہماری زبان پر کبھی اللہ اکبر کی صدا نہیں آتی۔ ہم اتنے باشعور ہونے کے باوجود اتنے غفلت میں ہم رہتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توکل کرو، بار بار اللہ کا ذکر زبان پر رکھو، دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا۔ یہ ساری دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، تب جا کر ہم کو دنیا میں بھی چین سکون ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ بغیر عبادت کے، بغیر جو ہے ذکر و اطاعت کے سکون مل ہی نہیں سکتا ہے، بالکل امپاسبل۔ اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے آپ کو جو ہے عبادتوں کے ساتھ جو رکھو، تو توکل علی اللہ، اللہ پر توکل رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک عمل رزق کو کھینچنے والا جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کو سلام کرنا۔ اہل خانہ کو سلام، میں نے بتایا تھا حدیث میں ثلاثۃ ضامن کلہم علی اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ پر اس کی ذمہ داری ہے کہ ان عاش رزق وکفا، اگر وہ زندہ رہے تو اس کو رزق دیا جائے گا، اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، وہی مات دخل الجنہ، اور اگر وہ مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ کہ وہ 3 آدمی میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ رجل دخل بیتہ بسلام،
ایک آدمی وہ ہے جو گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے. دیکھو عمل کتنا چھوٹا ہے لیکن رزق کے وعدے ہیں، اور اسی پر جو ہے جنت کے وعدے بھی ہیں. حالانکہ گھر میں ہر ایک داخل ہوتا ہے، میں داخل ہوتا ہوں، آپ داخل ہوتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ داخل ہوتے ہیں، 5 مرتبہ نکلتے ہیں، لیکن ویسے ہی جو ہے نکل جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم جو ہے داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو روک لیں، نہیں سلام کر کے داخل ہونا. عمل کو اپنی زندگی میں لائے تو دیکھو پھر زندگی گزارنے کا مزہ ہے، سکون ملے گا. گھروں میں بھی اللہ برکتیں داخل کریں گے، جیسے سلام کے ساتھ داخل ہوں گے گھروں میں سلامتی آئے گی. اور گھر میں جو ہے بولتے بولتے گالی بولتے بولتے داخل ہوں گے، اور جو ہے فون پر باتیں کرتے کرتے داخل ہوں گے، فون دیکھتے دیکھتے داخل ہوں گے، تو پھر وہی نحوستیں اور وہی بے برکتیاں ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے لے کر جائیں گے. بالکل یہ تو فائدے کی بات ہے. ہم نبی کی تعلیمات سے ہٹیں گے، دکھ تو ہم کو ہی ہوگا، پریشانی ہم کو ہوگی، کیونکہ ہم نے نبی کی تعلیم کو چھوڑا ہے. نبی کی تعلیمات کو اپنائیں، سلام کے ساتھ داخل، والدین کے ساتھ فرما برداری کرے. یہ بھی رشتے کو کھینچنے والا عمل ہے، یہ 12واں عمل ہے، 11واں عمل ہے، جو بھی ہو، کہ والدین کے ساتھ فرما برداری بہت ضروری ہے. والدین کے مقام کو پہچانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مقام تو اتنا بڑا ہے کہ ان کو جو ہے محبت سے اگر کوئی دیکھے تو حج کا ثواب. کسی کے ماں باپ دونوں زندہ ہے، بڑے خوش قسمت ہے. کسی کی ماں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ ہے، کسی کی ماں نہیں ہے. والدین میں سے کوئی بھی ایک بھی ہوگا اور ان کو بھی جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ حج کا ثواب دے گا. جس والدین کو دیکھنے پر حج کا ثواب ہے ان کی خدمت پر اللہ کیا نہیں دیں گے، کیا نہیں دیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو 100 کا ثواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت دینے والے ہیں. ارے 100 مرتبہ نہیں، کوئی 1000 مرتبہ دیکھے گا نا اللہ 1000 حج کا ثواب دے گا. اللہ کے خزانے میں دینے میں کمی نہیں ہے. اللہ کے خزانے وسیع ہے اور لامحدود ہے، اس کا کوئی جو ہے محدود نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا، اس کو تو بے انتہا ہے. اس کے خزانے لمیٹڈ نہیں ہے، وہاں تو ان لمیٹڈ ہے. صحابہ سوال پوچھ لیتے تھے، سوال ایسے پوچھے کہ دوسروں کو فائدہ ہو. صحابہ نے پوری آنے والی انسانیت کو فائدہ کر دیا، حج کا ثواب ملے. اس لیے والدین کے مقام کو پہچانیں. اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث کو مد نظر رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ 1400 سال کے بعد ایسا دور آئے گا کہ لوگ ماں باپ کی خدمت کو کیا کریں گے، ان کو محبت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے، ان کو جو ہے دیکھیں گے بھی تو بھی غصے سے دیکھیں گے، ان کی نگاہ میں بھی محبتیں نہیں ہوگی. کیا ان سے خدمتوں کی توقع رکھی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ایسا مقام بتایا والدین کا. حقوق اللہ میں سب سے زیادہ حق اللہ کا اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق والدین کا. جائز جو ہے حقوق اس کے 2 ہیں، ایک تو ہے جائز امور میں ان کی اطاعت اور جو ہے دوسرا ان کی خدمت. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اطاعت اور فرما برداری، کہنا ماننا، یہ زیادہ حق ہے باپ کا. باپ اس میں اول نمبر پر ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اطاعت باپ کی کرے اور خدمت میں سب سے زیادہ خدمت ماں کی کرے. خدمت میں اول نمبر ماں ہے اور اطاعت میں اول نمبر باپ ہے. اب ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کیا ہم اپنے باپ کی اطاعت کرتے ہیں؟ اگر باپ اگر ہم کو کچھ بات کہے تو کیا دوہا تو نہ سمجھنا پڑے بھیڑ ہو جائے. ہاں ان کو نہ سمجھ پڑے جس نے تجھے جنم دیا ہے، جو تیرے دنیا میں آنے کا مقصد اور ذریعہ بنے ہیں، یہ جو دنیا میں آنے کا ذریعہ جو بنے ان کو سمجھ میں نہیں آتا اور کچھ بڑا سمجھدار ہوتا ہے. یہ تمہارے کڑوے بول ان کے سینے کو پھاڑ دیتے ہیں اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی بددعا تمہاری دنیا آخرت کو برباد کر دیتی ہے. اگر ان کی خدمت نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو، لیکن ان کو کڑوے بول دے کر ان کے سینوں کو چاک مت کرو، ان کی عمر کو جو ہے ختم مت کرو، ان کے بڑھاپے میں اور زیادہ جو ہے بڑھاپا مت ڈالو، ان کی بیماریوں میں تمہارے کڑوے بول کے ذریعے ان کی بیماریوں میں اضافہ نہ کرو. یہ تمہارے کڑوے بول اور یہ تمہاری جو ہے اس طرح کی جو ہے ان کے ساتھ بے رخی، یہ ان کے بڑھاپے میں اضافہ کرتی ہے، ان کی بیماریوں میں اضافہ کرتی ہے. والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری رزق کو بڑھاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں کہہ دیا رزق ربی فی رزق والدی
وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، سن لو، جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہیں وہ پروردگار تم سے راضی ہو نہیں سکتا۔ تمہارے پروردگار کو اگر تمہیں راضی کرنا ہے تمہارے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا بندے قدوس کی رضامندی چاہتے ہو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو خدا اور خالق کے کائنات وہ تم سے راضی ہیں، اور اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نماز پڑھ لوں، میں جماعت میں چلے جاؤں، میں جو ہے یہ دن کا کام کر لوں اور میرا اللہ راضی ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے عمل کے عمل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور خدا کی ناراضگی کا چہرہ تم کو دیکھنا پڑے گا اگر تم نے والدین کو ناراض کر کے رکھا ہے۔ والدین کے مقام کو پہچانو۔ ہاں، شریعت میں اعتدال ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کہا ہے۔ اگر تمہارے والدین تم کو جو ہے گناہ کا حکم دیتے تو پھر مت مان، اس کی جو ہے پھر اگینسٹ میں کام کرو گے تو عبادت ہوگا۔ تمہارے والدین یہ کہے ارے نماز کو چھوڑ دے پہلے دکان کھول، تو نہیں، دکان نہیں کھولیں گے، نماز میں جائیں۔ یہ تمہاری نافرمانی عبادت میں لکھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے والدین تم کو نماز سے منع کر رہے ہیں، اور نماز تو خدا کا حق ہے، وہ کرنی پڑے گی۔ وہ تمہارے والدین تم کو داڑھی سے منع کر رہے تھے، وہ تمہارے والدین تم کو اسلامی لباس سے منع کر رہے ہیں، مسئلہ پوچھو۔ کوئی مفتی تم کو دنیا میں ایسا نہیں کہے گا کہ نہیں تمہارے والدین کہتے ہیں تو بس لباس چھوڑ دو، داڑھی مت رکھو، نماز مت پڑھو، نہیں والدین کی اطاعت نہیں جائز نہیں۔ صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن بزرگوں، ہم نماز اور اپنی عبادتوں کی خوش فہمی میں نہ رہیں، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہماری جو ہے رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں نے گزشتہ واقعہ سنایا، چاہے والدین کیسے بھی ہوں، شیطان خنزیر کی خدمت کرتا تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو مشق کر دیا تھا، والدین خنزیر بن گئے تھے، لیکن والدین تھے، روزانہ ان کو چارہ پانی دیتا تھا کہ نہیں میرے ماں باپ ہیں، اور اسی کی خدمت پر اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنایا۔ حالانکہ ٹھیک ہے، سپر ہے، نجس العین ہے، لیکن اس کے والدین تھے، لہٰذا اس کی خدمت کر رہا تھا، اور اسی پر اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنایا۔ والدین کیسے بھی ہوں، کیسے بھی گنہگار وہ خدا کے ہیں اور خدا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن تمہارے ماں باپ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا بھی دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی تمہارے درجات بلند فرمائے۔ اور 13واں جو عمل ہے جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک پر کی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بارہا سنتے رہتے ہیں۔ 13واں بھی عمل جو ہے وہ ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک بار کو بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سننے سے پیدا ہونے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات و حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ پیارے نبی نے ہمیں جو جو اعمال دیے ہیں، اے اللہ ہم اعمال سے ہٹے ہوئے ہیں، اے اللہ رزق کمانے کے جو ہے چکر میں ہم جو ہے آپ رزاق ہی کو بھول چکے ہیں۔ اے پیارے اللہ ان اعمال کی پابندی کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پابندی کے ساتھ یہ سارے اعمال سے ہمیں متصف فرما، ان اوصاف سے ہمیں متصف فرما۔ اے اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہے ہو رہی ہے، درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت کی نظر سے دیکھنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جو ان کا دل ہم نے دکھایا ہے، اے اللہ اپنی طرف سے تو نے راضی فرما لے، اے اللہ راضی فرما لے۔ انتقال کر چکے ہیں مولا ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پیارے اللہ ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، اے اللہ ان کی سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما، ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ بچپن میں جس طرح انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کیا،
اے پیارے اللہ اس کے بدلے میں اے اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا انہیں نصیب فرما، اے اللہ انہیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اگر والدین حیات ہیں، جس کی بھی والد حیات ہو یا والدہ حیات ہو، اللہ اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ قدر کی توفیق عطا فرما۔ یہ نعمت جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تبھی جا کر اس کی قدر ہوتی ہے، اے پیارے اللہ قبل اس کے کہ یہ نعمت ہمارے پاس سے چھین لی جائے ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جننے والے مجمع کو بے انتہا قبول فرما، اخلاص استخلاص نصیب فرما، اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جو خیر و بلائی کی دعائیں مانگی، اے اللہ وہ ساری خیر و بلائیاں ہمیں عطا فرما، اور جتنی بھی شرور و فتن سے پناہ چاہی ہیں ان سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔